پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں عرفان نامی ایک لڑکا رہتا تھا۔ غربت کے حالات کی وجہ سے میاں بیوی کا آپس میں اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ فضول قسم کے انسان ہو، کام نہیں کرتے، کام چور، کھانے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے تو کھانے کا سامان کہاں لے کر آئے گا؟ بیگم میں کیا کروں، جابز کے لیے دفاتر میں جاتا ہوں تو پہلے 2-2.5 لاکھ روپے رشوت مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں انتظار کرو۔ بات تو آپ کی صحیح ہے، مگر زندگی تو گزارنی ہے، کوئی تو کام کرنا پڑے گا۔ جب ٹینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے تو عرفان اٹھ کر اپنے دوستوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم عاصم بھائی، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام عرفان بھائی، بالکل ٹھیک ہوں، آپ سناؤ۔ آپ کا فش کا کاروبار کیسا چل رہا ہے دوست، یہ بتائیے مجھ کو۔ کیا بتاؤں دوست، صبح سے شام تک بیٹھا رہتا ہوں، کاروبار مندہ ہی چل رہا ہے، اچھا نہیں ہے دوست۔ عاصم، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت تنگ ہوں دوست، کیا کروں تم بتاؤ مجھے۔ وائف بھی تانے مارتی ہے مجھے، زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ ہمت مرداں مدد خدا، جو انسان اپنی مدد کرتا ہے خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے، ضرور کرتا ہے۔ دوست، دنیا میں جو کام چل رہے ہیں نا، وہ ایک دن کے لیے بھی رک جائیں تو پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ رک جائے گا۔ کیا بات کرتی ہو دوست، آپ کی سمجھ نہیں آتی۔ عرفان، تم کس دنیا میں رہ رہے یار، تو پہلا شخص ہے اپنے نصیب کی اتنی شکایت کرتے ہیں۔ ارے محنت کرو نا یار، جابس کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو رشوت مانگتے ہیں، کام کرتا ہوں تو ادھار والے آ جاتے ہیں، کیا کروں میں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم 2 نمبر کام کریں اور زیادہ پیسہ کمائیں، مگر کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ رابری کرتے ہیں، بچ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ساتھ والے دریا میں ڈوب مریں گے۔ شاباش بیٹا شاباش، لگ جاؤ رابری پر، میں پیچھے آپ کی سیکورٹی کروں گا، کوئی آ گیا تو بتاؤں گا، جاؤ جاؤ۔ یہ کام کرنے کے لیے ماسٹر پلان کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے وقت کا تعین بھی کرنا پڑتا ہے، جگہ بھی دیکھنی پڑتی ہے اور سامان بھی اس میں بہت سارا ضرورت پڑتا ہے۔ بالکل دوست، ایسی بات ہے، آپ ایک ماسٹر مائنڈ، یو آر اے ماسٹر مائنڈ، اس لیے تو میں آپ کے پاس ہی آتا ہوں اکثر۔ میرے دوست، میں صرف آپ کو ایک صلاح دے رہا تھا، یہ نہیں کہ میں آپ کا اس میں ساتھ دے رہا ہوں۔ خدا کی عبادت کس کو یاد ہے؟ ہر بندہ دھن دولت کی ہوس میں مبتلا ہے، کسی کو اللہ یاد ہی نہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا دوست، انسان کو نہ تو اپنا حق چھوڑنا چاہیے نہ کسی کا حق چھیننا چاہیے، انسان کو اپنی ہمت سے اپنا مقدر بنانا چاہیے۔ خدا حافظ دوست، السلام علیکم، چلتا ہوں اپنے کام کے لیے۔ عرفان دریا کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ اس وقت اب مچھلیوں کا کاروبار سٹارٹ کرے گا۔ عرفان مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں کشتی لے کر چلا جاتا ہے۔ عرفان کو شام ہو جاتی ہے مگر بہت ساری مچھلیاں کشتی میں لے کر واپس لوٹتا ہے۔ بیگم، یہ لو مچھلیاں اور اللہ کی ذات پر راضی ہو جاؤ اور خوش رہو۔ میرے لیے اس سے اور زیادہ کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ عرفان کام سٹارٹ کر لیا۔ عرفان اور اس کی بیوی خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ مشکل کے وقت مشکل کی کمزوری پکڑ کر اس کو ختم کیا جاتا ہے، نہیں تو مشکل ختم نہیں ہوتی۔ عرفان اپنے دوستوں کو بلاتا ہے مگر صبح سے لے کر شام تک عرفان خاموش بیٹھا رہتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کرتا، گپ شپ بھی نہیں کرتا۔ شام ہو جاتی ہے مگر وہ خاموش رہتا ہے۔ بھائی صاحب، آپ نے ہم کو بلایا اور پورا دن ایسے فارغ بیٹھے رہے، کوئی بات بھی نہیں کی اور اب شام بھی بیٹھا ہوگی؟ ارے ہم فالتو تھوڑی ہیں یار۔ ایم سوری دوست، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں آپ کو بتا سکوں، اس کے لیے سوری، معذرت کرتا ہوں۔ آر یو میڈ، پاگل ہو تم؟
1000-1500 की कमाई रोजाना करता हूँ। आज का दिन ज़ाया हो गया तुम्हारी वजह से। इरफान सोच रहा होता है कि इनको क्या जवाब दे। मैं आपकी वजह से लाखों का कारोबार छोड़ कर आया हूँ। अरे आपकी वजह से मेरे लाखों की कमाई ज़ाया हो गई, शर्म नहीं आती आपको? असलम कह रहा था कि बड़ी बड़ी बातें करके आया है और यहाँ पर हमारे सामने आपका मुंह नहीं खुल रहा शर्म से, क्या बात है यार। चलें अहमद, चलते हैं। ये बेवकूफ़ है, इसके पास मत आया करो। ये सिर्फ टाइम ज़ाया करता है और कुछ भी नहीं करता। ये बोतल और वो बोतल, ये गिलास, ये प्लेट और ये कुकड़ी, ये मुर्गी उठाकर आपके सर पर दे मारूँ ना। इरफान की समझ में कुछ नहीं आता और वो चुपचाप सारा माजरा देखता रहता है। फिर आपके सर का भेजा निकल कर डांस करेगा। ढिंका चिक्का ए ए ए ओ, ढिंका चिक्का। इरफान के दोस्त उसकी बहुत बेइज्जती करते रहते हैं। काफ़ी देर तक वो जो चुपचाप सुनता रहता है। कैसे दोस्त हैं मेरे, इतना कुछ शर्मिंदा करता है यार अपने दोस्तों को। इरफान अपने दोस्तों की बातों को दिल पर लेकर तन्हाइयों में बैठा रहता है और काफ़ी देर तक अफसरदा रहता है। इरफान को जब ज़्यादा थकावट होती है तो वो ज़मीन पर लेट जाता है और थकान की वजह से पड़ा रहता है। इरफान को हवा में उड़ता हुआ एक हीरा नज़र आता है जिसको वो हाथ से पकड़कर उठ बैठता है। अब तो मेरी लाइफ बन जाएगी, अपने दोस्तों को बताऊंगा कैसे वो मेरी मजाक उड़ाया करते थे। इरफान को अपनी ज़िंदगी के सारे ख्वाब पूरे होते हुए नज़र आ रहे थे। अब तो ये सोच रहा था कि उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी।